اچھا اب یہ تو دیکھیں یہ ایک پہلو ہو گیا اور یہ بہت خوبصورت علامہ صاحب نے گفتگو فرما دی اس پہ. بہت سے لوگ, اب میں ذرا آتا ہوں ایک اور اینگل کی طرف, اور یہ بیسکلی یہ کہ موٹیویشنل سیشن ہے بنیادی طور پہ. آپ دونوں سے جو سوالات میرے ذہن میں اب آ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ بہت سے لوگ ظاہر ہے صرف اس لیے کاروبار نہیں کرتے کہ صاحب ایک لگی بندی ہے, صبح اٹھتے ہیں اپنی ٹائی شائی لگاتے ہیں, کوٹ پہنتے ہیں یا شرٹ پہنتے ہیں, ٹائی لگاتے ہیں, جوتے ووتے پالش کرتے ہیں, کوئی رسک نہیں ہے, اور مطلب اپنا جو پوٹینشیل ہے بس وائٹ کالر ہے سارا کام, اسی پہ ہم کام کر رہے ہیں, جاب کر رہے ہیں, لگی بندی آتی ہے مہینے کے آخر میں, کھلی ولی, اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہم نے کرنا. یعنی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ مطلب ہمیں اس سے آگے جو ہے وہ اپنا جانا ہی نہیں ہے. تو آپ کے خیال میں جو وائٹ جاب کالر مطلب ہے یا وائٹ کالر جاب جو ہے بنیادی طور پہ, کیا مطلب کام کا معیار مطلب وہ سمجھتے ہیں اسی طرح سے یا آگے انہیں سوچنا چاہیے؟ ذرا بتائیے اس بارے میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں اگر ہم ذریعہ معاش کو دیکھیں نا تو اس میں تجارت اور اجارہ اور زراعت یہ تین ہیں, اور ان میں سب سے افضل جو ہے نا وہ تجارت ہے, کیونکہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے فضائل بھی ذکر فرمائے, اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے سچے امانت دار تاجر کے لیے بہت ساری فضیلت ذکر کی, جن میں سے ایک یہ ہے کہ اگر کوئی سچا امانت دار تاجر ہو تو وہ میدان محشر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے سائے کے تحت ہوگا. سبحان اللہ. یہ تو اگر دینی اعتبار سے دیکھیں نا تو ہمیں یہ چیزیں نظر آتی ہیں تجارت کی فضیلت پر. دنیاوی اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو ایک نوکری کرنے والے افراد میں اور ایک تاجر میں بہت بڑا گیپ ہوتا ہے. اچھا میں یہاں پر ضمناً ایک یہ بھی عرض کر دوں کہ ہر ایک کے اندر یہ پوٹینشیل واقعتاً نہیں ہوتا کہ وہ تجارت کر سکے, اسی لیے ہماری شریعت نے اجارے کی اور نوکری کی اجازت دی ہے. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ کے پاس اگر پوٹینشیل نہیں ہے, صلاحیت نہیں ہے تو آپ نوکری چھوڑ کر بالکل روڈ پر آ جائیں, لیکن اگر آپ کے پاس پوٹینشیل ہے اور صرف ایک اندر ڈر ہے جس کی وجہ سے آپ تجارت نہیں کر سک رہے تو یہ آپ کے لیے ٹھیک ہے نا. اگر کسی کے پاس صلاحیت ہی نہیں ہے, اس کو پتہ چلا کہ آپ نے 50,000 روپے بھی اگر آپ اس کو دیں تو وہ 50,000 بھی ڈبا دینا, تو پھر ایسے افراد کے لیے نوکری بہتر ہے کہ وہ نوکری کر لیں. لیکن ایک بات ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا کہ اگر آپ کے پاس پوٹینشیل ہے تو نوکری کر کے آپ اپنی ذات کا نقصان کر رہے ہیں دنیاوی اعتبار سے. اس میں سب سے بڑا ایک تو نقصان یہ ہوتا ہے کہ اپنے مالک کے ہاتھ میں نہ دیں آپ بات یہ آپ جاب کر رہے ہیں. اس میں آپ دیکھیں کہ انسان جب نوکری کرتا ہے نا تو اپنے اوقات کا خود مالک نہیں ہوتا, وہ اپنی مرضی سے اپنا ٹائم سیٹ نہیں کر سکتا. اچھا اوقات دونوں اعتبار سے لے لیں, نہ اپنی اوقات کا مالک ہوتا ہے نہ اپنے اوقات کا. اگر وہ واقعی باس ایسا ہو تو پھر وہ اس اوقات کا بھی مالک نہیں ہوتا. دوسری بات یہ کہ جب آپ نوکری کر رہے ہوتے نا تو آپ کام کے اندر مزید جو ہے نا وہ اپنی صلاحیتوں کو نکھارنے کی طرف توجہ نہیں دیتے. آپ کہتے ہیں میں جس لیول پر ہوں مجھے نوکری تنخواہ مل رہی ہے, اب آگے بڑھنے کی کیا ضرورت, لرننگ کی, تو لرننگ پروسیس رک جاتا ہے. لیکن جب آپ تجارت کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کا لرننگ پروسیس چلتا ہے کیونکہ آپ جوش و جذبے سے کام کر رہے ہوتے ہیں. ایون سنگل مومنٹ جو ہے آپ لرننگ پروسیس سے گزر رہے ہیں. بالکل. اچھا اسی طریقے سے نوکری جو ہے وہ خاندان پالتی ہے, تجارت جو ہے وہ نسلیں پالتا ہے. واہ, اسی لیے اس پہ توجہ کرنی چاہیے کہ نوکری سے آپ صرف اس جملے کو ریپیٹ کریں. نوکری جو ہے وہ خاندان کو پالتی ہے اور تجارت جو ہے وہ نسلوں کو پالتا ہے. بہت اچھے, اسی لیے اس پہ توجہ بہت ضروری ہے. دوسری بات یہ کہ نوکری کے اندر آپ کے پاس ماہانہ آمدنی ہوتی ہے اور وہ سال میں اگر کبھی بڑھ گئی تو بڑھ گئی, انکریمنٹ لگا تو, ورنہ وہ ویسی ہی رہتی ہے. لیکن تجارت کے اندر ہو سکتا ہے کہ روزانہ آپ جو ہے نا وہ کچھ نہ کچھ کما رہے ہوں اور پچھلے دن سے زیادہ بہتر کما رہے ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ آپ کو کتنا اچھا لگتا ہے کہ آپ کے ہاتھ کے نیچے 10 20 15 لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کا روزگار, ان کے گھرانوں کا روزگار جو ہے وہ آپ کے ساتھ جوڑ دیا. آج جب ان کا خیال رکھیں گے تو آپ کو اس کے بھی فضائل ملیں گے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مزدور کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کی اجرت اس کو دے دو. اچھی بات ہے. تو آپ جب اپنے امپلائیز کا خیال رکھیں گے تو وہ آپ کے امپلائیز جب آپ کے دعائیں دے رہے ہوں گے تو آپ کو اور برکتیں ملیں گی. بلکہ میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ مالک کو اپنے سنسیئر ڈیڈیکیٹڈ محنت کرنے والے امپلائی کا اس کی زبان سے لفظ نکلنے سے پہلے خیال کرنا چاہیے. کمپنی میں نا دو طرح کی پالیسیز, ورنہ انسان عموماً ہاتھ ملتا رہ جاتا ہے. دیکھیں کسی بھی کمپنی میں نا دو طرح کی پالیسیز ہوتی ہیں. یہ جو نفع آ رہا ہے اس کے حوالے سے کہ نفع ڈسٹریبیوٹ کیسے کرنا ہے, اس میں ایک پالیسی ہوتی ہے کہ امپلائرز فرسٹ, یعنی جس کا تجارت کا کاروبار ہے, پارٹنرز اور یہ سارے یہ فرسٹ ہوں, اور ایک ہوتی ہے امپلائی فرسٹ. اگر آپ امپلائی فرسٹ والی پالیسی پہ چلیں گے نا اپنی تجارت کو تو آپ کامیاب تاجر بن سکتے ہیں. اچھا اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ جو نوکر ہوتا ہے وہ فیصلہ نہیں کر سکتا, بالکل ٹھیک, لیکن جو تجارت کرنے والا ہے نا اس کی قوت فیصلہ میں اضافہ بالکل صحیح ہے. اسی طریقے سے نوکر جو ہے وہ محتاج ہوتا ہے, لیکن جو کاروبار کرنے والا ہوتا ہے نا وہ دوسروں کا جو ہے نا وہ دوسروں کا محتاج الہ ہوتا ہے, اس کی طرف لوگ محتاج ہوتے ہیں. اور ایک بات ذرا سا ایڈریس کر دیجئے پھر بات آگے بڑھاتے ہیں. بہت سے نوجوانوں کا مسئلہ آج بھی ہے, اس وقت بھی, مطلب یہ جو موومنٹ ہے اس میں بھی ہے, لیکن بہت سے لوگوں نے اس بیریئر کو بھی توڑا ہے. مثال کے طور پہ بھائی نہیں تھی جاب, بی اے کر لیا, مطلب ایم اے کر لیا, بی بی اے کر لیا, مطلب نہیں مل رہی جاب نا,
انہوں نے کیا کیا صاحب کہ وہ وہی سوشل میڈیا کا استعمال کیا, ایک ٹھیلا لگایا, وہاں پر ایک جوس کی دکان کھول لی, ایک چاٹ کی دکان کھول لی, کچھ بھی کر لیا, ایک ٹھیلا لگا دیا, پتہ چلا وہ ایکسپلور ہوا, وہ وائرل ہوا, وہ ٹھیلے سے جو دکان بنی, دکان سے ریسٹورینٹ بن گیا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرم کر دیا. تو وہ جو معیاری کام جب تک نہیں ملے گا ہم نہیں کریں گے, ورنہ وہی ٹائی لگا کے جو ہم بابو میں بن کے اس پر آگے عرض کرتا ہوں, آگے کچھ چیزیں ہیں میں اس پوائنٹ پر بھی عرض کرتا ہوں. اور ایک آخری جو ہے نا وہ نوکری کا نقصان اور کاروبار کا فائدہ, اس میں یہ ہے کہ نوکری جب آپ کرتے ہیں نا تو آپ اپنے لیے دوسرے کے لیے محنت کرتے ہیں, اور کاروبار میں آپ اپنے لیے محنت کر رہے ہوتے ہیں. اچھا, اب جو آپ نے بات ذکر کی نا کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ مجھے جب تک میرے معیار کے مطابق کام نہیں ملے گا نا, جب تک میں کام نہیں کروں گا, یہ انداز انتہائی غلط ہے. اگر آپ کو یہ موقع ملتا ہے نا کہ آپ ایک بیٹھ کر ٹھیلا لگا سکتے ہیں سبزی کا, تو وہ بھی لگائیں, آپ کو اللہ تعالیٰ اسی میں برکت عطا فرمائے گا. ایمانداری ہونی چاہیے.